تو بچڑے کی پوجا میں لگے، شرک میں مبتلا رہے بنی اسرائیل۔ ہوا یہ 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، اپنی قوم کو دیکھا، یہ حالت ہو گئی۔ ارے جو ایمان والے تھے وہ پوجا پاٹ میں لگ گئے، عبادات میں لگ گئے بچڑے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں فرمایا، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ پر۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، اور میں دیکھتا ہوں اللہ کیا حکم فرماتا ہے تمہارے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میری یہ قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی، کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کو آپس میں قتل کر دینے کا حکم دو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ بھی ایک آزمائش تھی، ان کا قتل ہونا شروع ہوا۔ ایک دن میں 12,000 لوگ قتل ہو گئے ہیں۔ وہ ان کے لیے توبہ، امت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں۔ وہ گناہ کرتے تو بہت سخت حکم تھا ان کی شریعت میں، قتل کیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی قوم کو مغفرت کا حکم فرمایا۔ اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ سنیچر کے دن تمہارے لیے شکار حرام ہے، مچھلی پکڑنا ان کے لیے حرام تھا، گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا ان کی شریعت میں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن ہی جا کر کے جال لگا کے آ جاتے تھے۔ سنیچر کو تو چھٹی ہے، شکار نہیں کر سکتے، تو جمعہ کو جال لگا کے آتے تھے، اور پھر سنڈے کو، اتوار کے دن جا کر کے پھر وہ جال میں جتنی مچھلیاں پھنسی ہیں وہ سب لے کر کے آتے۔ تو وہ پھنستی کس دن تھی؟ سنیچر کو۔ بس کام یہ لوگ اس طرح اللہ کے احکام کی پامالی کرتے تھے، ہیلا بہانہ کرنا۔ اس طرح کے بنی اسرائیل کچھ ہم میں بھی ہیں جو احکام الہی کے لیے ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیا، ایک صاحب آئے، پوچھا کہ سال گزرنا ضروری ہے نا، مال پہ ہے ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہے، سال گزرنا ضروری ہے، تو یہ صاحب کیا کرتے ہیں، 6 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں، 6 مہینے اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں۔ سال گزرا ہی نہیں، میں بھی سال بھر میرے پاس مال نہیں رہا، بیوی کے پاس بھی سال بھر مال نہیں رہا، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور تمہارے ہیرا پھیری میں وہ 2 لاکھ کب غائب ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی تھی یہ بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت میں یہاں فرما رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آج کہ ہم تو اپنی جانیں مار لیے، اللہ نے جب حکم فرمایا تو اے نبی ان سے فرما دے، جب اللہ ان کو فرماتا، ان پر فرض کر دیتا کہ اپنی جانیں قتل کر لیں یا اپنے گھروں سے باہر نکلیں، ان میں سے سب نہیں کرتے تھے، چند لوگ ایمان والے صرف یہ کرتے تھے، الا قلیل منہم۔ اسرائیلی روایات میں یہ موجود ہے کہ ایک خاتون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تھی اپنی اولاد کی دعا کروانے کے لیے کہ اولاد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا لوح محفوظ پر اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں کوئی بچہ نہیں لکھا، تو آپ نے کہا جا صبر کر لے، اللہ تجھے اولاد نہیں لکھا ہے۔ وہ گئی، بیچ راستے میں ایک درویش، ان سے ملاقات ہوئی۔ درویش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی بابا کو آپ درویش کہہ دیں، جو یاد الہی میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہو، اللہ کے ذکر میں وہ دنیا کو ترک کر دیا ہو، اسے میں درویش کہتا ہوں۔ کبھی بھی آپ تو وہ انہوں نے دیکھا، اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا بچوں کے لیے میں رو رہی ہوں۔ اس درویش نے کہا جا رات بھر تو سجدے میں آج گزار، اللہ چاہے تو دے دے گا۔ گئی سجدے میں پوری رات گزاری۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون کہتی ہے اس کو حمل کے آثار نظر آئے۔ 9 مہینے کے بعد اس کے گھر میں ولادت ہوئی، بیٹا بھی پیدا ہوا، 7 بیٹے اس کو پیدا ہوئے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس کے سامنے سے ہوا، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، آپ نے پہچان لیا، پوچھا تو ہی وہ خاتون ہے میرے پاس دعا کروانے آئی تھی؟ کہا ہاں۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا میرے بچے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کشمکش میں تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا مولا میں نے دیکھنے میں خطا کر دی تھی، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں ایک برتن اور ایک چاقو لے کر اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں
کہ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دیں. موسیٰ علیہ السلام دن بھر پکارتے رہے، کوئی بھی نہیں آیا، سب دروازے بند کرتے چلے گئے. شام کے وقت وہی درویش، وہی مرد قلندر، ان کے کانوں میں جیسی آواز پڑی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے، کہا کیا اللہ نے جسم کا ٹکڑا مانگا ہے؟ کہا. چاقو لے لی اور اپنے ہاتھ کا ادھر کا حصہ کاٹا، ادھر کا کاٹا، پنڈلیاں کاٹی، ران کاٹے، گال کاٹے، ہر جگہ سے ٹکڑے 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 کاٹ کر کے وہ برتن میں رکھتے رہے. چھلنی چھلنی کر لیا، جس میں خون میں لت پت ہو کر کے گر گیا زمین پر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھ رہے تھے وہ منظر، کہا نادان، میں نے تجھ سے کہا کہ ایک ٹکڑا اللہ نے مانگا ہے اور تو یہ پورا کیا کر دیا؟ وہ درویش سسکتی ہوئی آواز میں کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میرے رب نے کہاں کا حصہ مانگا ہے، میرے جسم کا کون سا ٹکڑا مانگا ہے؟ میں نے ہر چیز پیش کر دی ہے تاکہ میرے مولا کو کوئی تو حصہ پسند آ جائے. تب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جو بندہ میری محبت میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہو، اس کی دعا پر میں کسی عورت کو 7 بچے کیوں نہیں دے سکتا؟ دعائیں بھی تقدیر کو ٹال دیتی، تقدیر مبرم کو نہیں. کچھ تقدیر ایسی ہے جو اٹل ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ٹلتی، نبیوں سے بھی نہیں ٹلتی. وہ تقدیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ تقدیریں اللہ نے معلق رکھی ہیں، وہ دعاؤں سے ٹل جاتی.